بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من البدعات والمحدثات فاعذنا منها آمین یا رب العالمین. اربعین نبوی کی جو 5ویں حدیث ہے اس کے حوالے سے ابھی وہ گفتگو جو ہے چل رہی ہے. سورہ حدید کی جو آیت آج تلاوت کی ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی، لیکن صرف یہ لازم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ہوئے ان کا اجر ہم انہیں عطا کریں گے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید میں بدعت کا لفظ جو ہے وہ صرف اسی ایک آیت میں آیا اور رہبانیت کے ضمن میں آیا. اس ضمن میں میں نے کسی قدر تفصیل بیان کی تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، چونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انہی کے ہم عصر بھی تھے اور ذرا سے سینئر تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں پر بھی زہد کا بہت غلبہ تھا. دنیا سے بالکل کنارہ کشی، نہ شادی کی دونوں نے، نہ ہی کوئی لذات دنیاوی سے سروکار رکھا. اس کے نتیجے میں ان کے جو حواریین تھے ان میں بھی یہی رنگ پیدا ہو گیا، اور پھر ان کے بعد نسل بعد نسل یہ رنگ اور گہرا ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی. اس کی نفی کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور اگرچہ قرآن کے الفاظ بہت سخت نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ کے اندر چونکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر انہوں نے پابندی نہ کر سکے وہ جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو گویا کہ ٹوٹل نگیشن ان کے اس فعل کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی نیتیں نیک تھی. البتہ احادیث مبارکہ میں پھر بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی آئی. بعض حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 3 صحابہ نے ازواج مطہرات سے رابطہ قائم کیا اور حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں دریافت کیا.
آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور روزہ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی؟ اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے۔ ان کی توقع یہ تھی کہ شاید حضور تو اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہوں گے اور ازواج مطہرات سے آپ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ اتنی عبادت حضور کے لیے تو کافی ہے، اس لیے کہ حضور تو معصوم ہے، اور اگر بالفرض کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے۔ لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں۔ ایک نے طے کیا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہر رات کو پوری رات کھڑا رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ حضور کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا اور بہت سخت انداز میں سرزنش کی، اور ایسا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا غیر معمولی تھا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں اللہ کی خشیت ہے، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، نفلی روزہ، اور میں نے شادیاں کی ہیں، میری متعدد بیویاں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب یہ ہے بہت سخت انداز، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، خواہ نیت کتنی ہی نیک ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی انہوں نے سوچا تھا وہ نیک نیتی سے سوچا تھا، جیسے رہبانیت بھی نیک نیتی سے شروع ہوئی لیکن پھر بڑھتی چلی گئی، ردے پر ردہ چڑھتا چلا گیا، لیکن حضور کی طرف سے نفی جو ہے وہ پھر بہت سخت انداز میں ہوئی ہے۔ آج میں ایک حدیث اس سلسلے کی آپ کو سنا رہا ہوں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خادم خاص تھے، بچے ہی تھے 9-10 برس کے، کہ ان کی والدہ آ کر حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، اور انہوں نے پھر پوری حضور کی جتنی حیات دنیاوی تھی اس میں حضور کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ ایک دفعہ نہیں، کانا یقول، کہا کرتے تھے، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم یشدد اللہ علیکم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ دیکھو اپنے اوپر سختی مت کرو، یہ عبادات کے ردے پر ردے چڑھاتے جانا، اور یہ تشدد کرو گے تو اللہ بھی تم پر تشدد کرے گا۔ اور جو بھی اس زمرے میں آ جائے گا، تم دیکھ لو ان کے جو بقیات ہیں، باقیات السیئات، وہ عام طور پر خانقاہوں میں اور راہب خانوں میں موجود ہیں، جا کر دیکھ لو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگرچہ حضور کے دور تک بھی میں بتا چکا ہوں کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے، لیکن اکثریت کا معاملہ یہی تھا کہ فطرت کے ساتھ انہوں نے تصادم کیا، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جو تقاضے ہیں اللہ نے رکھے ہیں وہ پھر انسان کو پچھاڑ لیتے ہیں، اور پھر آدمی گرتا ہے تو بہت بری طرح گرتا ہے۔ اب آج میں ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس میں بھی وہ نقشہ آپ کے سامنے آئے گا جو ہم دیکھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں، کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی محفل کا ایک نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ چکا ہے۔ یہ حدیث ہے عن الارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارباض بن ساریہ سے یہ روایت ہے۔ قال، انہوں نے کہا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم،
ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، امامت فرمائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ایک ایسا واعظ فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا، بلیغ، بلغ پہنچ جانا، تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا۔ ذرفت منہ العیون، اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے، بہہ پڑی ہماری آنکھیں۔ ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل جو ہیں دہل گئے، لرز گئے۔ فقال رجل، تو عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن ہذہ موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ وعظ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری وعظ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس درجے کا بلیغ اور مؤثر وعظ آپ نے، اور دلوں میں کھپ جانے والا، جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے۔ تو کأن ہذہ موعظۃ مودع، وداع کرنے والا، مودع، تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے، آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے، بچنا، اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ دنیا میں معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا، یہ بچنا ہے، بچ کر چلنا۔ جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو، اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں، اونچی اونچی گھاس ہے اور درخت ہے، اور اگر وہ امیزون کا ٹاس ہو یا کانگو کا ٹاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے، یا اور کسی موذی جانور کا کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے۔ تو یہ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ہر سانس کا لحاظ رکھو۔ تو سب سے پہلے تو اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر 2 والسمع والطاعت، ایک نظم جماعت جو ہے، تمہاری اجتماعیت، صاحب بات ہے میرے بات خلافت ہوگی، ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی سمع و طاعت، اس کا حکم سننا اور ماننا، تاکہ رکھنے نہ پڑے، جماعتی زندگی میں افتراق نہ ہو۔ اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال۔ جب ڈویژن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر ظاہر بات ہے زوال آ جائے گا، اور یہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ ڈویژن ہو گئی، شیعان عثمان، شیعان علی، اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا۔ فرمایا والسمع والطاعت وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا،
خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے، نہیں، حبشی غلام بھی ہو تو فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے۔ اختلاف تو حضرت ابوبکر کے زمانے بھی ہوا، بس بات ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، پھر فیصلہ ہو گیا، پھر سب عمل کر رہے ہیں۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں کہ اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے، میری بات لازماً مانی جائے، یہ وہ چیز ہے۔ ایجاب کل ذی رائے برائے ہی، کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ جماعت میں تو ظاہر بات ہے کہ کثر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے، امیر کی رائے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ یہ تاکید، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ المہدیین، یہ جو خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے، مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تمسکوہا وعضوہا بالنواجذ، دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ کچلیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے، درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچلیاں، یہ چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے، زندہ جانور کو یہ کچلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں، یہ آگے کے دانت یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو چھوٹی رہ گئی ہے، نشان تو ہے۔ تو فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیوں سے، دانتوں سے اسے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کی پیروی نہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بدعت اور محدثہ، بدعہ محدثہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے۔ بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہمہ گیر تصور سامنے نہیں رہتا، دین کے ہمہ گیر تصور میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے۔ معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا، وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا، یا تو آپ کے کچھ برے اعمال، اس کے کچھ برے اعمال، گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے، اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا۔ وہ گیو اینڈ ٹیک وہاں ہوگا، کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہوگا، کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ ہو کر رہے گا۔ اب تیسری چیز اور ہے، عبادات، معاملات، اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہم نے حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے، وَضَرْبَتِ السَّلَامُ مِنْ الْجِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا، وہاں حضور نے مثال دی، اس کی جڑ ہے وہ تو ہے شہادت وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، ایک تنا ہے اقام الصلاۃ وَإِيتَاءُ الزَّکاۃ،
ضرورت السلام من، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں، جلا کے بھی لیتے ہیں یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے تو پھول کے لیے، پودا درخت لگایا تو آم کے لیے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو جڑ میں تو نہیں لگتا، وہ تنے پر نہیں لگتے، وہ تو اوپر. تو وہ جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج، انہیں تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی فرض ہے. باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اپنا پروفیشن، اپنا کاروبار، اپنا دھندا. انہیں اس سے غرض ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماحول میں، اللہ کے دین کو کیسے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، دین میں کیسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، انہیں فکر ہی نہیں. تو ادھر سکڑ کر آ گئے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑ بیٹھے. کاروبار میں تو سود کیا کرے، لینا ہی ہے، دینا ہی ہے. بینک سے روپیہ لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھائیں؟ کارخانہ تو لگانا ہی ہے، تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے. چھوٹے مکان میں کیسے رہوں، بڑی حویلی تو بنانی ہی ہے، بعض جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے. یا اسی طریقے سے اور کا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، دھوکہ ہے. اب وہ دین سکڑا. ایک حصہ اقامت دین کی جد و جہد خارج از بحث، معاملات اس کے اندر بھی کمی. تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادات میں آ گئے. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک تشلا ہوتا ہے نا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، 1 انچ اونچا ہے، 2 انچ اونچا ہے. اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ 1 فٹ اونچا ہو جائے گا. تو جب آپ نے یہ بیس اس کا تنگ کر دیا، نہ اقامت دین کی جد و جہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی، تو سارا زور اب عبادات. ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے. کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہر سال حج کو جاتا ہوں اور میرا مصلی مقرر ہے پہلی صف کے اندر. وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مصلی محفوظ رکھتے ہیں. سمجھتے بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے، میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قضا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے، اب کون روکنے والا تھا؟ کوئی عمرہ نہیں کیا. وہ ساری جد و جہد دین کو غالب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کا سارا وقت اس میں لگا ہوا ہے. پھر حج نہیں کیا. سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ حج کر سکتے تھے. سن 9 میں بھی نہیں کیا. قافلہ جو ہے حجاج کا وہ بھیج دیا، مدینے سے روانہ کر دیا. حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دی گئی. صرف ایک حج ہے، وہ آخری حج جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے ریشیو پروپورشن دین میں کیا ہے، واٹ از واٹ، کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے، کون سی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے. یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات، اور یہ عبادات خلوص کے ساتھ ہو رہی ہوں گی، اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اپنے اوپر اور مبالغہ ہوگا، بڑھاتے چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ اس میں بدعات ایجاد ہو جائیں گی. اب خاص طور پر شب برات، 15ویں شب بہت جو ہے عبادت کریں. باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے، آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہنگامہ ہوتا ہے، جو جشن، یہ تو کچھ سرے سے دین سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. لیکن خاص طور پر اس رات کو مقرر کر لیا، حالانکہ کوئی قوی احادیث موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے معراج کی شب، وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرتکز ہو گئی. اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے
عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم، ایک ہے باطن روح۔ ایک نماز کا ظاہر ہے، فقہی طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی، صحیح وضو کیا، پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ اٹھائے، باندھ لیے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا، پھر رکوع میں گئے، تسبیحات کی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، پھر سجدے گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو رسم نماز ہے، اس کی ظاہری شکل، رسم کہتے ہیں ظاہری شکل کو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب اگر اسی پر توجہ مرتکز ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیند میں ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا، من دیگرم تو دیگری، یہ کیا کیا تو نے، آمین زور سے کہہ دیا، یہ ہماری مسجد میں آیا کیسے تو، آئندہ جرأت نہ کرنا، ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ کیا رفع دین کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں سب ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سود ہضم، جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمدنی ہضم، یہ اختلافات ہضم نہیں ہوتے، اس میں پھر رسومات کا اضافہ ہوگا، رسومات پر رسومات، رسومات پر رسومات۔ اب اسی کی ایک مثال ہے، شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی۔ ہم نے تحریک شروع کی، اللہ کا شکر ہے، کچھ چرچا ہے، بھائی نکاح مسجد میں کرو، لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت اطعام اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دعوت اطعام ایک ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے لڑکے کی طرف سے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ اپنی خوشی منائے، سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں، یہ ثابت ہے، اس کی تاکید ہے۔ باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باب، باقی اور کوئی نہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بن رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں، پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر، اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے، اور وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے، جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مہندی کی دعوت ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں، وہ دعوت ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، اور ہوتا کہاں ہے یہ، جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے، جن کے پاس انبار اس کے ہیں، وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کا نام تبذیر ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپ کے پاس تو دولت کے انبار تھے، آپ نے کیا، ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی، وہ کیا کرے، میری بیٹی کیا کہے گی، میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکا، وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہو، کچھ بھی، کہیں حرام سے کمائیں، کہیں چوری کریں، کہیں ڈاکہ ڈالیں، کہیں رشوتیں لیں، جس کے ہاں چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، مہر لڑکا دے گا، محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے، ٹافیاں لائے، کچھ آئے، منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا، ولیمہ لڑکا کرے گا، لڑکی والوں کو تو خرچ ہی نہیں، نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں، لیکن ہمارے یہاں سارا معاملہ الٹا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں، اس میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی، جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی۔ حدیث سنانے سے رہ گئی تھی، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ، رواہ احمد رحمہ اللہ۔ کوئی قوم بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی ہے۔
ایک اور حدیث میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے۔ وعن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له اجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ جو شخص میری کسی سنت کو زندہ کرے گا جو میرے بعد مر چکی ہو۔ اب دیکھیے یہ سنت ہم نے زندہ کی ہے، شادی نکاح مسجد میں کون کرتا تھا؟ اسے تو ہتک سمجھتے تھے، توہین۔ تو من احیا سنتا من سنتی، ہم نے سنت بیعت ایجاد کی ہے، اس کو زندہ کیا ہے۔ جماعتی زندگی کہیں رہ گیا تھا بیعت کی بنیاد پر؟ مغرب سے آیا ہوا نظام، ممبرشپ اور اس سے صدر کو منتخب کرو، 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد پھر انتخاب ہو، ایک کمیٹی ہو، مینیجنگ کمیٹی ہے، وہ صدر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے یا صدر جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور کھینچتان ہے۔ اسلام میں تو نہیں ہے، بیعت تھی، قرآن میں بیعت ہے، سنت میں بیعت ہے، سیرت میں بیعت ہے، اور کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں بیعت ہی ہے صرف، اور کوئی بھی آپ کو نشان کسی اور طریقے تنظیم کا ملتا ہی نہیں۔ خلافت تھی تو بیعت پر، ملوکیت بھی بیعت پر۔ یہ خلفاء جو کہلاتے تھے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، بیعت لیتے تھے۔ پھر جب جو ویسٹرن کولونیلزم آ گیا، ان کے خلاف جو تحریکیں ابھری وہ بیعت پر، مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر، امام شامل روسیوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، اسی طریقے سے عبد القادر جزائری بیعت کی بنیاد پر، السنوسی بیعت کی بنیاد پر، لیبیا میں ہمارے ہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی بنیاد۔ پھر ہمارے ہاں ایک علیحدہ معاملہ بن گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھی بات تھی لوگوں کو کچھ اللہ کا جو ہے کلمہ سکھا دینا، بات بتا دینا، کوئی نیکی کی تلقین کر دینا، جسے آپ کہتے ہیں بیعت ارشاد، پیری مریدی، وہ بھی بیعت پر۔ تو جو کام بھی ہوا بیعت پر ہوا، اس بیعت پہ بھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ تو من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، جس نے زندہ کیا میری سنت میں سے کسی سنت کو جو کہ میرے بعد مر چکی ہو، فإن له اجر مثل اجور من عمل بها، تو اس سنت پر اب جو لوگ بھی عمل کریں گے جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا، جس نے اسے زندہ کیا۔ اس کے حساب میں کریڈٹ ہوتا رہے گا بغیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اس پر عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ اجر انہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اتنا ہی اجر اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جس نے کہ میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا۔ اب اس کے برعکس وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، اور جس شخص نے کوئی گمراہی والی بدعت ایجاد کی، لا یرضاها اللہ ورسولہ، جس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے اللہ اور اس کے رسول، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں کتنی سامنے آ چکی۔ فإن علیہ من الاسم، تو اس پر گناہ کا بار بڑھتا رہے گا، مثل آثار من عمل بها، جو بھی اس بدعت پر عمل کریں گے ان کے جو گناہوں کی پاداش ہوگی، اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتے رہیں گے، وہ ڈیبٹ ہوتا رہے گا، بغیر ان ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، بغیر اس کے کہ ان کے اپنے بوجھ میں سے کوئی کمی ہو۔ وہ تو جب عمل کر رہے ہیں بدعت پر تو ان کے تو جو گناہ ملنا ہے ملنا ہی ہے، جو سزا ملنی ہے، اتنا ہی معاملہ جس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے حساب میں درج ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے،
یہ امام بہقی لائے ہیں، شعب الایمان ان کی ایک کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کی عزت کی۔ اور ایک اور جگہ تو آتا ہے من مشى مع فاسق لیقویہ، پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے، من وقر صاحب البدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی ہے۔ ہی از این ایبیٹر، ایک مجرم ہوتا ہے، ایک مجرم کے اندر ایبیٹمنٹ کرنے والا، اس میں شامل ہونے والا۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں، اور اس درجے کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ واہتز لہ العرش، یہ ہے بدعات کا، محدثات کا، رسومات کا، نئی نئی ایجادات کا یہ مقام ہے ہمارے دین میں۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک اصول طے کر لینا چاہیے، جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے سر آنکھوں پر، دعوت ولیمہ ثابت ہے سر آنکھوں پر، دعوت دیجیے لوگ، جو کچھ ثابت ہی نہیں اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، کوئی جہیز ثابت نہیں، یہ ہندوانہ پس منظر ہے۔ اس وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دان جہیز دے کر رخصت کر دیتے، جاؤ بھائی اب تمہارا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، لیکن ظاہر بات ہے جہیز دے کر، اور اس کے بعد لوگ عام طور پر فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ لڑکیوں کا اس طرح، وہ تو جی شادی کے اندر اتنا خرچ ہوا وہ تو دے دیا گیا، جہاں بدعت آئی سنت غائب ہو گئی۔ اور یہ سنت کیا ہے؟ تو فرض، جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورہ نساء میں، مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وصیت کرنا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض، اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آخری حدیث، اور بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا جو مثبت پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، بڑا پیارا انداز ہے، اصل میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے۔ اب صحابہ حیران ہوئے، قیل ومن ابا، حضور وہ کون ہوگا بدبخت جو خود انکار کرے جنت میں داخلے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میری پیروی کی، میرا اتباع کیا، جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کیا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں بدعت اور محدثات الامور ان سے بچنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا الجبرے کا فارمولہ، تلاش یہ کیجئے کہ سنت سے ثابت ہے، اچھا سنت سے ایک چیز ثابت بھی ہے لیکن کس ریشیو پروپورشن کے ساتھ ثابت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹیومر کہلاتا ہے اور کینسر، وہ باڈی ہی کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آؤٹ آف پروپورشن جو بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ یا تو باہر ایک جو ہے وہ
گولے کی شکل میں آ جائے گا یا لٹکتا ہوا ہوگا، جو بھی ہو، اور یہ اندر کے ٹیشوز کو کھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے دین کا۔ کوئی معاملہ بھی آؤٹ آف پروپورشن آپ لے گئے تو یہ دین کا کینسر ہو جائے گا۔ ہر چیز کو دیکھو، توازن اور اعتدال، اور کتنا سنت کی پیروی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جی یہ چیز ثابت ہے حضور سے، ٹھیک ہے بھائی ثابت ہے، کتنی ثابت ہے، حضور کا عمل اس پر کتنا تھا، اور باقی حضور کا پورا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک وہ اقامت دین کی جد و جہد تو ذہنوں سے خارج۔ معاملات بہانوں سے کیا کریں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں جی۔ کیا کریں جی، وکالت تو جھوٹ بولے بغیر چلتی نہیں، وکالت اور کوئی مقدمہ، ان کا کہنا یہ ہے قانون ایسا ہے، کوئی صحیح سے صحیح مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ تو بھائی دفع کرو اس پروفیشن کو، کوئی اور کام کر لو، کوئی چھابڑی لگا لو اگر حلال کھانا، لیکن بہانوں سے۔ سرکاری ملازم کیا کریں گے، جو تنخواہ پہ اتنی، اس میں تو گزارا ہے ہی نہیں۔ مجھے تو ایک دفعہ بڑا حیرتناک تجربہ ہوا تھا، واپڈا ہاؤس میں جو ایک آڈیٹوریم ہے، وہاں سیرت کا جلسہ تھا، میری تقریر تھی، تو وہاں سے گاڑی آئی تھی ایک مجھے لینے کے لیے، جا رہا تھا، بس ڈرائیور تھا اور میں تھا۔ ڈرائیور میں نے دیکھا بہت چست اور بہت معلوم ہوتا تھا کہ سمجھدار ذہین بھی ہے اور چست چالاک بھی ہے۔ میں پوچھ بیٹھا کہ کیا پیٹرول بیچتے تو نہیں؟ نہیں بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں، بتا کر بیچتے ہیں۔ کہا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو اس میں مجھے 2 کمروں کا مکان لاہور میں کرائے پر دے دو، میں چھوڑ دوں۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں جو ہے، اس میں کل نظام کا بھی حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کا نام ہے اقامت دین، نہ وہ کرنا، اور پھر اس نظام کے اندر بے ایمانیاں کرنا، سود خوری کرنا، سود سے قرضہ لے کر جو ہے بلڈنگیں بنانا، مارکیٹیں بنانا اور پلازے بنانا۔ اب تو پلازوں کا دور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں دین کے تصور میں محدودیت پیدا ہو جائے اور رسمیت پیدا ہو جائے کہ صرف ظاہری شکل پیش نظر رہ جائے، روح جو ہے اوپر توجہ نہ ہو، تو پھر بدعات اور محدثات الامور جو ہیں پھر ان کا جو ہے گھنا جنگل اگ آتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔